میرے عزیز دوستو، خدا سے مقابلہ آ رہا ہے، یعنی خدا سے مقابلہ کرنا بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور جس نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ تباہ ہوا، ہلاک و برباد ہوا۔ آپ کے سامنے مثال ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، یہ سارے بڑے بڑے جو طاقتور تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم خدا ہیں اور خدا سے جنگ کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ پھر نکل کر سامنے یہ آیا کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کے درمیان میں ہمیشہ باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک ایسا بات ہے جو آپ لوگوں کے درمیان میں پیش کر رہا ہوں، اور بہت ہی عبرت ناک ہے۔ بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں اس واقعے سے، اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہ سیکھیں تو پھر ہم کبھی بھی کسی چیز میں پڑھ کر کے، شیطان کے وساوس میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں مقابلہ نہ کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں چنوتیاں نہ دے بیٹھے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ سننا بہت ضروری ہے۔ آپ سنیں اور اس سے کچھ حاصل کریں۔ ایک شخص تھا جس کا انگور کا باغ تھا، اور بہت لہلہاتا ہوا، ہر موسم میں پھل دیتا، بہت ہی مزے کا باغ تھا، اور اس باغ سے وہ کافی آمدنی حاصل کرتا، اور اللہ کی بہت اطاعت کرتا تھا، بڑی فرما برداری کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا اس پر وہ لبیک کہتا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ ٹھنڈ کا موسم آیا، اور اس ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈ کی وجہ سے کہہ لیجیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے یہ یہی ہے کہ ٹھنڈ کی موسم سے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا باغ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس باغ میں پھل نہیں آیا۔ تو شیطان اس کے پاس آ گیا، اسے موقع مل گیا اسے بہکانے کا۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تو بڑی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر بات پر تو لبیک کہتا ہے، اور اللہ کے راستے میں تو نکلتا رہتا ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اللہ نے کیسا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا؟ شیطان اسے سمجھاتا رہا، اور اس کی سمجھ میں وہ باتیں آتی رہی، اور یہاں تک آ گئی کہ وہ تل ملا دیا غصے میں، اور غصے کی حالت میں اپنے باغ کی جو چابی تھی نا اسے ایسے اٹھایا اور آسمان کی طرف پھینکا، آسمان کی طرف پھینک کر کہتا کہ یہ لے تیری چابی، اس باغ کی جو تو نے دیا تھا، یہ لے تیری چابی اس باغ کی جو تو نے دیا تھا، میں خالی باغ کا کیا کروں گا؟ میرے عزیز دوستو، اتنا سا عمل اس کے لیے اتنا خطرناک ہو گیا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے عزیز دوستو، آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما دیں۔ میرے عزیز دوستو، اس نے اس بات سے غصہ ہو کر کے کہ اس کے باغ ختم ہو گئے، نقصان ہو گیا، اس نے چابی کو اوپر پھینکا اللہ کی طرف، اور کہنے لگا کہ یہ لے اپنی چابی جو تو نے دیا تھا، جب باغ میں پھلی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کا کرشمہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنے سے بات پر کیسے سزا دی۔ میرے عزیز دوستو، بچنا ہے اور اس سے ہمیشہ سبق حاصل کرنا ہے۔ پھر وہ چابی جو ہے نا فضاؤں میں تھوڑی دیر گشت کری، اس کے بعد وہ چابی لوٹ کر اسی کے پاس آ گئی۔ وہ چابی لوٹ کر اس کے پاس تو آئی، لیکن وہ صرف چابی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک سانپ بھی تھا، اس کے ساتھ ایک سانپ، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ گئے۔ اب میرے عزیز دوستو، حالات بد سے بدتر، وہ پریشان 40 دن تک
وہ سانپ اسے ڈستا رہا اور وہ 40 دن تک میرے عزیز دوستو مرا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو ایک مرتبہ کبھی ڈس لے کوئی تو وہ مشکل سے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مان لے یا 1 دن مان لے، ویسا ہی زندہ رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ 40 دن تک وہ سانپ اسے ڈستا رہا، وہ شدت سے چلاتا رہا، پریشان ہوتا رہا، اور پریشانی کے عالم ایسا کہ وہ چیختا چلاتا، اور پورے محلے والے وہاں پر عبرت لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، وہ چلا رہا ہے لیکن کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سانپ کو نکال دیا جائے، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے گلے سے اس سانپ کو باہر پھینک دیا جائے، لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ 40 دن کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے سوچا کہ اسے نہلا دیا جائے تو سانپ آہستہ آرام سے وہ باہر چلا گیا۔ پھر اسے نہلایا گیا، کفنایا گیا، اس کے بعد دفن کرنے کے لیے جب قبر میں لایا گیا تو پھر وہ سانپ آ کر وہاں پر حاضر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنا کتنی خطرناک آپ سوچ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو شکر ادا کرے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے، امتحان لے تو صبر کرے۔ اس لیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے اس سے شکر چاہتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خود رب کائنات کا فرمان ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کوشش کریں صبر بھی کریں، اور میرے عزیز دوستو جسے نوازا ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹائیں، خرچ کریں۔ خدا حافظ۔